پڑھنے دو جیسے پڑھنے الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمة الله تعالى عليه حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث سيدنا أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى أقول قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نہایت واجب الاحترام مشائخ اعظام علماء کرام فضلاء اعظام بالخصوص استاذ العلماء شیخ طریقت شیخ المشائخ حضرت اقدس حضرت مولانا رشید احمد صاحب شاہ جمالی دامت برکاتہم العالیہ، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، حق تو یہ تھا کہ آج یہ سبق ہمارے شیخ حضرت شاہ جمالی صاحب پڑھاتے، لیکن بڑے ہمیشہ
تواضعاً انکار کرتے ہیں اور چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ میں نے تو بہت گزارش کی اور درخواست کی، لیکن حضرت نے حکم فرمایا کہ تو نے ہی پڑھانا ہے، اس لیے میں جسارت کر رہا ہوں۔ جامعہ عربیہ اشرف المدارس لیا، اللہ کی توفیق سے آپ حضرات کی اور آپ حضرات کی نسلوں کی دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے پوری توانائیاں صرف کر رہا ہے۔ دورہ حدیث تک طلباء کا پہنچنا یا انہیں پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں اس عظیم الشان ترقی پر اس جامعہ کے محتمم استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا عبد الرحمن جامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مسئول وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع لیا کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے ان عزیز فضلاء کو، ان کے والدین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حدیث اور کتاب کی مباحث سے پہلے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی نور اللہ مرقدہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں۔ بڑی عجیب بات انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کے علماء، اور میں کہتا ہوں بالخصوص اس دور میں مدارس کے منتظمین اور اساتذہ اور شیوخ، ان کی مثال حضرت خضر علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے مفت میں یتیم بچوں کے خزانے کی حفاظت کی تھی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک سفر قرآن کریم میں مذکور ہے، سورہ کہف کے اندر۔ بنیادی طور پر سورہ کہف فتنوں سے حفاظت کا ذریعہ بتائی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ کہف عصم من فتنۃ الدجال، جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور دجال کا فتنہ روئے ارض کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب تک آپ 4 چیزوں سے پناہ نہیں مانگ لیتے تھے ہر فرض نماز کے بعد، آپ اٹھتے نہیں تھے۔ اور ان 4 چیزوں میں ایک چیز دجال کا فتنہ تھی۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ یا اللہ مجھے دجال کے فتنے سے بچانا، مجھے زندگی اور موت کے فتنے سے بچانا، قبر کے عذاب اور دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ جتنا خطرناک قبر کا عذاب ہے
اتنا خطرناک دجال کا فتنہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے ما من نبی الا وقد انذر قومه بالدجال. ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا ہے. ہر نبی نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اگر دجال آ جائے تو اس سے بچ کے رہنا، یہ تمہارے ایمان کا دشمن ہے، یہ تمہیں مرتد کر دے گا، یہ تمہیں کافر کر دے گا. لیکن میں تمہیں ایک اضافی چیز بتا رہا ہوں جو باقی نبیوں نے نہیں بتائی. اور فرمایا وہ یہ ہے کہ یہ دجال کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی ابری ہوئی ہوگی اور ایک ہی آنکھ اس کی ختم ہوگی. وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ. تمہارا رب کانا نہیں ہے، اسی سے پہچان لینا یہ جھوٹا خدا ہے. اور دجال کس کو کہتے ہیں؟ دجال دجل، گڑبڑ کرنے والا، تلبیس کرنے والا. یعنی وہ آدمی جو سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کو اس طرح جوڑ دے، ملا دے کہ پہچان نہ ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے، اس کو دجال کہتے ہیں. اور دجالوں کی ایک پوری جماعت ہے، یہ بھی احادیث سے معلوم ہوتا ہے. اور ان دجالوں میں دجال اکبر وہ ہوگا جس کو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ اس کے خلاف جہاد کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر حیات ہیں، سلامت باکرامت ہیں. یہ آل سنت والجماعت، آل اسلام کا اجماعی عقیدہ ہے. اور جب دجال نکلے گا تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نازل فرما دیں گے. لیکن اس بڑے دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال بھی بہت سے آئیں گے. آپ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ایک روایت میں سلاسون کذابون دجالون، 30 دجال جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہیں نکلیں گے. پہلے کچھ دجال نکلیں گے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی دجال ہوں گے. پھر کچھ دجال نکلیں گے جو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی دجال ہیں. پھر دجال نکلیں گے اور ان میں بڑا دجال نکلے گا جو خود خدا ہونے کا، الہ ہونے کا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا. ہیں یہ سارے دجال. اور ان دجالوں کا ایک نظام ہے، اور وہ دجالی نظام اب شروع ہو چکا ہے. اور اس دجالی نظام نے مختلف وسائل پہ قبضہ کر کے حق اور باطل کو اس طرح خلط ملط کر دیا ہے کہ اب عام مسلمان بھی بہت سارے دین کے حصے کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ آج آپ کے کالج کا بچہ کہتا ہے جی عورت کو آدھی وراثت کیوں ملی ہے. کلمہ پڑھنے والی عورتیں ابھی نکلیں گی سڑکوں پر اور وہ کہیں گی کہ جی ہماری شہادت آدھی کیوں ہے. یہ اس دجالی نظام کا اثر ہے. اور اسی دجالی نظام نے آج مدارس کے بارے میں قوم کو شکوک اور شبہات میں مبتلا کر دیا ہے. حالانکہ یہ تو وہ خیر کے مراکز ہیں جو پوری امت کے ایمان، پوری امت کے اعمال، پوری امت کے دین، پوری امت کے اسلامی اقدار، اسلامی روایات کی حفاظت کا واحد ذریعہ ہے.
لیکن دجال کا تو کام یہی ہوتا ہے کہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے دکھا دے. اس لیے آج آپ کے ذمہ دار، صنعتکار، سیاستدان، بیوروکریٹ، افسران مدرسوں کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، سوائے ان کے کہ جن کا اہل مدارس سے رابطہ ہے. ہر مسلمان کو ان دجالی قوتوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر جمعے کے دن یا جمعرات. یہ سورت آئی ہی اسی لیے ہے کہ فتنوں سے بچائے، ایمان کی حفاظت ہو. اس لیے اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے چند واقعات بیان کیے جن سے دنیا کی بے ثباتی، فنا اور آخرت کی بقا، دنیا سے زہد کا درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے. اور بعض مفسرین نے تو اس کو ایک اور انداز سے تقسیم کیا ہے سورہ کہف کو، اور وہ فرماتے ہیں کہ کبھی آدمی مال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی آدمی سلطنت کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، کبھی آدمی علم کی وجہ سے بھی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کے فتنے سے بچانے کے لیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے دو باغ والوں کا قصہ ذکر کیا ہے. جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل، یہ قصہ ذکر کیا ہے. سلطنت کے فتنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں حضرت ذوالقرنین کا قصہ ذکر کیا ہے. بادشاہ بنو تو ایسے بنو. اور کبھی علم کی وجہ سے فتنہ انسان پر مطاری ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے. باوجود عالم الناس ہونے کے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سفر کروایا، اور موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس سفر کر کے تشریف لائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی حضرت خضر علیہ السلام سے کہ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، اپنی صحبت کے لیے مجھے قبول کر لیں تاکہ میں بھی علم سیکھ جاؤں. علم صحبت کے بغیر نہیں آتا. اس لیے ہمارے دین کے علم میں یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک طالب علم گھر بیٹھ جائے گا اور وہ گائیڈ لے لے گا، وہ نوٹس لے لے گا اور تیاری کرتا رہے گا اور امتحان دے گا اور پاس ہو جائے گا اور پھر اس کو سند مل جائے گی. یہ سکولوں میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتا. دین صحبت سے آیا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت میں صحابہ بیٹھے، صحابہ نے پیغمبر کی صحبت اختیار کی. حضور کو اٹھتا دیکھا تو اٹھنا سیکھا، بیٹھنا دیکھا تو بیٹھنا سیکھا، نماز پڑھتے دیکھا تو نماز سیکھی. اللہ کے نبی کو عبادت کرتے دیکھا تو عبادت سیکھی، بولتا دیکھا تو بولنا سیکھا، کھاتا دیکھا تو کھانا سیکھا، پیتا دیکھا تو پینا سیکھا، پہننا دیکھا تو پہننا سیکھا، لباس سیکھا، شکل و صورت دیکھی تو شکل و صورت نبوی اختیار کی، بنا لی. کاروبار کے مسائل آپ سے سنے تو کاروبار دیکھا، حضور کی صحبت میں رہ کر پورا دین سیکھا. اور آج ہمارے مدارس میں بھی الحمدللہ یہی نظام ہے. آپ ہمیں جب بچہ دیتے ہیں ننگے سر آتا ہے، کالر اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، شہروں میں پینٹ شرٹ پہن کے آتے ہیں، لیکن وہ اپنے اساتذہ کی صحبت میں رہ کر انہیں کوئی بھی نہ کہے وہ اپنا مصنون لباس بنا لیتے ہیں، آداب سیکھ جاتے ہیں، اخلاق سیکھ جاتے ہیں، دین سیکھ جاتے ہیں. صحبت میں رہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم اور تھا، حضرت خضر علیہ السلام کا علم اور تھا.
زیادہ عرصہ نہ رہ سکے. بس سفر کیا، 3 واقعات ہوئے، اس کے بعد علیحدگی ہو گئی. مقصد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک پیغام دینا تھا، وہ انہیں مل گیا، وہ واپس چلے گئے. اب یہ جو 3 واقعے ہوئے ان میں ایک واقعہ یہ ہوا، قرآن بتاتا ہے حَتَّى إِذَا أَتَيَا عَلَىٰ أَهْلِ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سفر میں تھے. ہوٹل ہوتے نہیں تھے، ریسٹورنٹ ہوتے نہیں تھے، تو ایک بستی سے گزرے. ان بستی والوں سے کہا کہ میاں ہم مسافر ہیں، ہمیں رات رہنی ہے، ہمیں کھانا ہے، ہمیں مہمان بنا لو. بعض کہتے ہیں انطاکیہ کی بستی تھی، بعض کچھ اور کہتے ہیں. بہرحال جو بھی بستی تھی، ان بستی والوں کی اللہ نے لاج رکھ لی اور نام ذکر نہیں کیا. اللہ نے پردہ پوشی فرمائی، نام نہیں ذکر کیا. انہوں نے کہا بھائی نہیں ہمارے پاس کوئی روٹی نہیں ہے، کوئی کھانا نہیں ہے، کوئی رہائش نہیں ہے. جا رہے تھے بستی سے، حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار بالکل گرنے کے قریب ہے. رات گر جائے یا صبح گر جائے. حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تکوینی علم عطا کیا تھا، ان کے معجزات بھی تکوینی تھے. انہوں نے اس دیوار کو جھٹ پٹ سے سیدھا کر دیا، ٹھیک کر دیا. ہاتھ سے ٹھیک کیا یا معجزتاً ٹھیک کیا، دونوں قول ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. حضرت جی انہوں نے روٹی کوئی نہیں دی، کھانا کوئی نہیں دیا، رہائش کوئی نہیں دی. دیوار ٹھیک کرنی ہی تھی تو مزدوری طے کر لیتے، اجرت طے کر لیتے، کم از کم اجرت میں کھانا ہی لے لیتے، رہائش ہی 1 رات کی لے لیتے. مفت میں آپ نے دیوار ٹھیک کر دی. یہ حضرت درس قرآن ارشاد فرماتے ہیں اور تفسیر سے بڑا شغف ہے حضرت شاہ جمالی صاحب کو. حضرت تائید فرمائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس اعتراض اٹھانے پر تو فیصلہ ہو گیا. قال ھذا فراق بینی و بینک. خارجہ بھی تمہارا جاؤ. 2 دفعہ ہم نے تمہیں چھوٹ دی ہے، اب تیسری دفعہ کوئی معافی نہیں، خارجہ. ٹھیک ہے نا؟ زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ رعایت ہوتی ہے طالب علم. ھذا فراق بینی و بینک. لیکن ایسے نہ جاؤ. سأنبئک بتأویل. اب میں تجھے بتاؤں گا میں نے یہ کام کیوں کیے. تینوں واقعات کی تعویل بتلائی. اس کی تعویل کیا بتلائی وہ بھی قرآن بتلاتا ہے. اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. فرمایا دیکھو میاں، ہر کام پیسوں کے ساتھ نہیں کیا جاتا. کچھ کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں. فضلائے کرام، ہر کام کرنے سے پہلے دنیاوی مفاد نہیں دیکھا جاتا. کچھ کام بغیر دنیاوی غرض، بغیر دنیاوی لالچ اور بغیر کسی دنیا کی شاباش کے اپنی آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں. ڈیوٹی سمجھ کے کیے جاتے ہیں، اپنا فرض سمجھ کے کیا جاتا ہے. یہ کام بھی انہی میں سے ہے کہ یہ دیوار کے نیچے 2 یتیم نیک زادے بچوں کا خزانہ تھا، اور اگر یہ دیوار گر جاتی لوگ یتیموں کا خزانہ نکال کے لے جاتے. میں نے دیوار ٹھیک کر دی تاکہ یہ خزانہ محفوظ ہو جائے اور یہ بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ خود نکال سکے. اس لیے میں نے یہ دیوار کو ٹھیک کر دیا. مفت میں یہ کام کیا حضرت خضر علیہ السلام نے.
یتیم بچے جن کے ماں باپ اولیاء صلحاء تھے، انبیاء اولیاء صلحاء کی اولادیں، اللہ ان کے اوپر بھی رحم فرماتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا نیک بن جاؤ، عالم بن جاؤ، 7 نسلیں رنگی جائیں گی، تقوی، زہد، عبادت، علم، باعمل کا اثر نسلوں تک جاتا۔ اور اگر آدمی بے دین ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، کئی نسلوں تک اثر جاتا ہے۔ حدیث میں واقعہ آتا ہے، تم نے بخاری میں پڑھا ہے، بارہا آتا ہے، حضور علیہ السلام نے غنائم تقسیم کیے تو مکے والوں کو طلقاء تھے، آپ نے بہت زیادہ دیا۔ آج 22 رجب ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ مسلمان ہو چکے تھے، اظہار اسلام کیا فتح مکہ پر۔ 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا، 6 شوال کو غزوہ حنین ہوا، تو یہ حضور کے سپاہی بن کر ساتھ چلے گئے، حضرت ابو سفیان ساتھ چلے گئے۔ 100 اونٹ، 40 اوقیہ چاندی حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو دی تھی۔ 100 اونٹ اور 40 اوقیہ چاندی، یہ کئی کلو چاندی بنتی ہے۔ اسی طرح اور لوگوں کو دی۔ تو ایک شخص آیا، ذوالخویسرہ اس کا نام تھا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، منہ پر آ کر گستاخی کی، بدتمیزی کی۔ نوجوانوں، نہ ماں باپ کے گستاخ بنو، نہ استادوں کے گستاخ بنو، نہ علماء کے گستاخ بنو، خود بھی برباد ہو جاؤ گے، نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی۔ اس نے حضور کو منہ پہ آ کے کہا، یا محمد اعدل، محمد عدل کرو۔ آپ نے فرمایا من یعدل اذ لم اعدل، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضور نے فرمایا یخرج من ضئضئ ھذا قوم یخرجون من الاسلام کما تخرج الرمیۃ من السہم او کما قال، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ حضور نے پیشین گوئی فرمائی، اس گستاخی پر حضور نے یہ پیشین گوئی فرمائی۔ لئیے کہ مسلمانوں، صحابہ کہتے ہیں اسی کی نسل سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت تھا، خارجی پیدا ہوئے، خارجی پیدا ہوئے، نسل خراب ہو گئی۔ نیک بنو، اولاد کو نیک بناؤ، نسلوں تک نیکی کا اثر رہے گا، اور وہ رحیم بڑوں کی برکت سے چھوٹوں پر، اگلی نسلوں پہ بھی رحم فرماتے ہیں۔ اللہ نے حضرت خضر کے دل میں ڈال دیا کہ ان بچوں کا باپ نیک تھا، دنیا سے چلا گیا ہے، ان کا خزانہ ضائع نہ ہو جائے، لہٰذا آپ دیوار ٹھیک کر دیں تاکہ بڑے ہو کر یہ اپنا خزانہ خود نکال سکیں۔ تو فرمایا بغیر اجرت کے میں نے یہ دیوار ٹھیک کر دی، اور وہ خزانہ کیا تھا؟ علماء کہتے ہیں وہ خزانہ علم کا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے علم کے خزانے کی مفت میں خدمت حفاظت کی، علم کے خزانے کی مفت میں حفاظت کی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی نے رسول اللہ کے علوم کے خزانے کی، اللہ کے کتاب کے علوم کے خزانے کی، لگے والوں حضرت مولانا نے، باقی مدارس والوں نے اس خزانے کی مفت میں حفاظت کی۔ تمہیں مبارک۔ اصل بات میں یہ کہنا چاہتا تھا، مفت میں حفاظت کی۔ ان سے پوچھو وظیفہ کتنا ہے، استادوں سے پوچھا کرو وظیفہ کتنا ہے، کھاتے کیا ہو، مکان کیسا ہے۔ اور اگر یہی لوگ کوئی دنیا کا کام کرے نا، یہ اتنے ذہین ہیں جو بخاری جیسی مشکل کتاب کو حل کرتے ہیں،
تو پتہ نہیں کتنے بڑے ذمہ کتنے بڑے تاجر اور صنعتکار بن جائیں. اللہ نے انہیں صلاحیتیں دی ہیں. انہیں لولا لنگڑا نہ سمجھو, انہیں بیکار اور نکما نہ سمجھو. یہ مت سمجھو کہ ہمیں اور کوئی کام نہیں آتا, نہ کوئی ہمیں انگلش کے 4 لفظوں سے مرعوب کرے, نہ ہمیں کوئی 4 حرف لکھ کر مرعوب کرے. اللہ کے فضل سے ہم شاید تم سے اچھی انگلش بھی بولتے ہوں اور 4 لفظ تم سے اچھے بھی لکھ لیتے ہوں. ہمیں بیکار اور فضول نہ سمجھو. رب کعبہ کی قسم, اس رب کی رضا کے لیے اس طبقے نے اللہ کے خزانے کی, رسول اللہ کے خزانے کی مفت حفاظت کرنے کی ٹھان لی ہے. اللہ سے وعدہ کیا ہے اور یہ اپنے اکابر سے وعدہ کر کے, اپنے استادوں سے وعدہ کر کے آج اس وعدے پر قائم ہے اور حفاظت کر رہے ہیں. حفاظت کر رہے ہیں جس طرح ہمارے اکابر نے کی. کیسے کی؟ صرف 2-3 باتیں. ہمارے مدارس کے اس سلسلے کی جو ماں ہے, ام المدارس, وہ دارالعلوم دیوبند ہے. دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نانوتوی کی 10 روپے تنخواہ تھی. 10 روپے. نواب آف بھوپال نے پیشکش کی حضرت نانوتوی کو کہ آپ میری ریاست میں آ جائیں. وہاں بھی کوئی دنیا کا کام نہیں تھا, دین کا ہی کام ہوگا. ہم آپ کو 60 روپے تنخواہ دیں گے. کہاں 10 روپے اور کہاں 60 روپے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو جھٹکا سا لگا. فرمایا 10 روپے تنخواہ ہے, 5 روپے اماں جی کو دیتا تھا, 5 روپے خرچ کرتا تھا. جب سے اماں جی فوت ہو گئی تو اب یہ سوچنا پڑتا ہے اس 5 روپے کو کہاں خرچ کروں, میں 60 کو کیا کروں گا. مجھے نہیں چاہیے یہ نوکری, نہیں چاہیے مجھے یہ نوکری. مفت میں خدمت کی ہے کہ نہیں کی؟ بولو بولو, مفت میں خدمت کی ہے کہ نہیں کی؟ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے. ایک کلفی والا آیا, اس نے آواز لگائی کلفی لے لو, کلفی لے لو. حضرت محتمم صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت محتمم صاحب نے کہا کہ کلفی والے سے بھائی کلفی لے آؤ, ان سب کو کھلاؤ. جتنے استاد بیٹھے تھے ان سب کو کھلاؤ. ایک ایک کلفی اس نے سب کو دے دی. حضرت کشمیری نے پوچھا میاں تو کتنا کما لیتا ہے مہینے میں؟ اس نے کہا میں 60 روپے کما لیتا. حضرت کشمیری کی تنخواہ بھی 60 روپے تھی. حضرت کشمیری نے اسے یہ فرمایا کہ شکر ہے کہ تجھے 60 روپے کمانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس نہیں بننا پڑا. مذاق میں کہا تجھے دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس نہیں بننا پڑا. اسی اسنا میں حضرت کشمیری رحمہ اللہ کو 600 روپے تنخواہ کی پیشکش ہوئی. حضرت آپ ہمارے پاس آ جائیں, 600 روپے آپ کو تنخواہ دیں. حضرت نے مسترد کر دی اور کسی کو بتایا بھی نہیں, کسی کو بتایا بھی نہیں. یہ ہے نا مفت میں حفاظت. شیخ الحدیث قطب الارشاد حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ, والد صاحب کا انتقال ہوا, پھر مدرس بنے, 12 روپے تنخواہ تھی. مقروض بہت تھے تو سفارش پر ان کی تنخواہ کر دی گئی 15 روپے. ایک ریاست سے پیشکش ہو گئی, حضرت آپ ہمارے ہاں آ جائیں, آپ کو اتنا بڑا پیکج دیں گے. کیا کار نہیں لے کر دیں گے, اس زمانے میں کار, آپ کو کار نہیں لے کر دیں گے, کوٹھی دیں گے. معقول وظیفہ بتایا, معقول وظیفہ. حضرت شیخ مولانا زکریا کا رحمہ اللہ کا مکان میں نے دیکھا ہے. 2014 میں دیوبند سہارنپور گیا ہوں, میں نے سفر نامہ بھی لکھا ہے. حضرت آج بھی, اس وقت حضرت مولانا محمد طلحہ قادری حیات تھے, حضرت کے صاحبزادے. ہم نے حضرت سے ان کے گھر جا کے ملاقات کی. کچی حویلی مشہور ہے, 5-7 مرلے کا مکان تھا. آج بھی چھوٹی سی گلی میں 5-7 مرلے کا مکان تھا.
تو کوٹھی کی پیشکش ہوئی تو جواب میں لکھا مجھے جینا ہی نہیں بندہ احسان ہو کر، مجھے جینا ہی نہیں بندہ احسان ہو کر، مجھے کسی کا غلام بن کے نہیں جینا، میں آزاد ہی ٹھیک، میں آزاد ہی اچھا۔ یوں ہمارے اکابر نے خدمت کی ہے۔ اس لیے ان مدارس کو اپنے لیے اللہ کا احسان سمجھو، اور ان علماء، مشائخ، محتممین اور مدرسین کو قوم کا محسن سمجھو۔ خدا کی قسم انہی مدارس کی برکت سے پوری دنیا میں دین زندہ ہے، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، بخاری پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، روئے ارض کی تمام باطل قوتیں مدرسوں کے خلاف متحد ہو چکی اور وہ ان مدرسوں کو مٹانا چاہتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آپ کو اپنا تعلق مدرسوں کے ساتھ مضبوط کرنا ہے۔ ان پر پابندیاں در پابندیاں لگتی جا رہی ہیں۔ FATF کا سب سے بڑا ٹارگٹ مدرسہ ہے۔ مدرسے کو کوسو، بدلو، نصاب بدلو، نظام بدلو۔ خوبصورت نعرے لگائے جا رہے ہیں، نئے نئے سرکاری وفاق بنا کر آپ کے وفاق المدارس کو تقسیم کرنے، کمزور کر کے مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خبردار رہنا مسلمانوں، ہم آپ کو آج پہلے خبردار کر رہے ہیں۔ اپنے اس وفاق پر اعتماد رکھنا، اپنے اکابر کے وفاق پہ اعتماد رکھنا، ورنہ یہ کوئی تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ جتنے تمہارے خیر خواہ ہیں تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مدارس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کو محنت سے بھی لکھا، طاقت سے بھی لکھا، وسائل بھی خرچ کیے، روحانی قوت کا بھی استعمال کیا، اور احادیث لکھتے ہوئے زہد اور تقوی کے آخری درجے کو اختیار کیا، اور لکھتے 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 عرصہ 16 سال میں یہ کتاب مکمل کی۔ 16 سال میں پہلے اس کے ہیڈنگز لکھے، تراجم لکھے، اور وہ لکھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، اور پھر 16 سال میں یہ کتاب لکھی، اور ایسے کمال کی ترتیب قائم کی، اور تراجم میں ایسے علوم پرو دیے کہ آج بھی لوگوں کی عقل حیران ہے۔ فقہ البخاری فی تراجمہ، کہتے ہیں امام بخاری کا سارا علم تراجم کے اندر ہے۔ سب سے پہلی حدیث ذکر کی نیت کی، سب سے پہلا باب ذکر کیا وحی کا، سب سے پہلی کتاب ذکر کی ایمان کی، نیت، وحی اور ایمان، یہ ملتی جلتی چیزیں۔ اور آخری باب، آخری کتاب ذکر کی کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ، اور حدیث ذکر کی وزن اعمال کی، باب ذکر کیا وزن اعمال کا، اور حدیث ذکر کی اللہ کے ذکر والی۔ علماء نے بہت سی مطابقتیں ذکر کی ہیں۔ فرمایا کہ آدمی جب کوئی عمل کرنے لگتا ہے تو اس کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، اس لیے پہلی حدیث ذکر کی نیت میں۔ اور آدمی جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کی انتہا یہ ہوگی، وہ عمل پراسس سے گزر رہا ہے، مراحل سے گزر رہا ہے، گزرتے 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 انتہا یہ ہوگی کہ وہ عمل تولے گا، اس لیے آخر میں حدیث ذکر کی وزن اعمال کی، پہلی حدیث ذکر کی نیت کی، تاکہ اخلاص پیدا ہو جائے، اخلاص کی طرف متوجہ کیا کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور اخلاص عمل سے پہلے ہوتا ہے۔ اور آخری حدیث ذکر کی اللہ کے ذکر کی،
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ذکر اللہ پر مشتمل یہ حدیث ہے۔ اشارہ کیا کہ ہر عمل کے آخر میں بھی ذکر اللہ کرو، زندگی کا اختتام بھی کوشش کرو اللہ کے ذکر پر۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میں نے بھی اپنی کتاب کا اختتام اللہ کے ذکر پہ کیا ہے، تسبیح اور تحمید پہ کیا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے مجلس کے اختتام پہ اللہ کی تسبیح اور حمد پڑھ لی اور یہ کہا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نشہد اللہ الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک، تو مجلس میں جتنی لغو اور بیہودہ باتیں ہوئی ہیں سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو آخر میں یہ حدیث ذکر کی کہ ہماری اس تعلیمی تدریسی زندگی میں اور کتاب لکھنے کے عرصے میں اور آپ کے علم کے زمانے میں جو کمیاں کوتاہی ہوئی تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے۔ پہلی کتاب ایمان کی ہے، آخری کتاب توحید کی ہے، ایمان اور توحید، جس سے بات کو شروع کیا اسی سے بات کو ختم کیا۔ پہلی وحی کا باب ہے، آخر میں کلام اللہ کی مباحث ہیں، تو یوں اول اور آخر کو یکساں بنایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے وزن اعمال کا باب قائم کیا، باب قول اللہ ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، چونکہ جہمیہ اور معتزلہ کی تردید مقصود ہے۔ امام بخاری کا مزاج مبارک یہ ہے کہ وہ حق کو حق کہتے ہیں، باطل کو باطل کہتے ہیں۔ باطل کو سن کر چپ ہو جانا یہ گنگا شیطان بننے کے مترادف ہے۔ اس لیے امام بخاری نے فرق باطلہ کی بڑے خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ بھرپور تردید کی ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ تھا، عقل پرست تھا، جو بات عقل میں آتی تھی اس کو تسلیم کرتے تھے، اور جو بات عقل میں نہیں آتی تھی قرآن و حدیث میں آ جاتی تھی تو قرآن و حدیث کا انکار کر دیتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی تردید میں یہ باب قائم کیا اور فرمایا، اللہ کہتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے ترازو رکھ دیں گے قیامت کے دن، قیامت میں انصاف کے ترازو ہم لگائیں گے۔ یہ پہلی دلیل پیش کی امام بخاری نے وزن اعمال کے حق ہونے کی، اور قرآن نے دوسری جگہ فرمایا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قرآن نے تیسری جگہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ۔ معلوم ہوا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت میں اعمال کے ترازو لگیں گے، اعمال تلیں گے، جن کے اعمال نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کی نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے یہ آیت قرآنی پیش کی، سب سے پہلے آیت پیش کر کے اشارہ کیا کہ جب کوئی مسئلہ ڈھونڈو تو سب سے پہلے کتاب اللہ سے ڈھونڈو، قرآن سے دیکھو۔ کتاب اللہ ماخذ اول ہے، اصل الاصول ہے، دین کا اصل اور بنیاد ہے، لہذا قرآن سے ہمیں یہ مسئلہ ملتا ہے۔ باقی کچھ طالب علموں والی باتیں، موازین میزان کی جمع ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ۔ اب اس پر سوال ہے کہ ترازو ایک ہوگا یا بہت سارے ہوں گے؟ تو علماء نے کہا کہ ترازو ایک ہوگا، تو پھر موازین جمع کیوں لائے؟ تو بعض اہل علم نے فرمایا اس لیے کہ مختلف قسم کے اعمال تلیں گے تو گویا کہ مختلف اصناف ہیں تو مختلف ترازو ہیں۔ یہ نماز کے تلنے کا، یہ روزے کے تلنے کا ترازو، یہ حج کے تلنے کا ترازو، یہ زکوٰۃ کے تلنے کا ترازو۔
بعض نے فرمایا چونکہ تلنے والے لوگ بہت سارے ہوں گے اس لیے موازین صیغہ لائے، جمع کا صیغہ لائے، اور بعد اہل علم نے یہ فرمایا کہ موازین جمع تفخیم کے لیے ہے، عظمت کے لیے۔ کسی چیز کی جب عظمت کو ذکر کرنا مقصود ہو تو بھی جمع کا صیغہ لایا کرتے ہیں۔ القسط صفت ہے موازین کی، یہ طالب علموں والی بات ہے۔ سوال پیدا ہوگا کہ موصوف و صفت میں مطابقت نہیں، تو اس کا جواب بعض اہل علم نے دیا، یہاں مضاف محذوف ہے، نزع الموازین القسط اے ذوات القسطی، ذوات القسطی۔ اور بعض اہل علم نے فرمایا کہ یہ مصدر ہے، اور المصدر لا یسنا، مصدر کا تثنیہ بھی نہیں آتا، جمع بھی نہیں آتا، مصدر واحد تثنیہ جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُ يُوزَنُ۔ اب فرما رہے ہیں کہ قیامت میں جو اعمال کے ترازو میں چیزیں تولیں گی، ان میں انسان کے اعمال بھی تولیں گے، اقوال اور بول بھی تولیں گے، دونوں چیزیں تولیں گے۔ معتزلہ اسی لیے انکار کرتے تھے کہ بول کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ آپ نے نماز پڑھی، نماز کا تو کوئی وجود نہیں، نماز کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا، کوئی نظر ہی نہیں آیا کسی کو، آدمی کے یا اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، تو بھلا روزہ کیسے تولے گا؟ اس لیے وہ انکار کرتے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء نے بتلایا، قرآن اور حدیث میں اللہ نے جو فرما دیا وہ حق ہے، تمہارے عقل میں آئے تو مانو، نہ آئے تو مانو۔ پہلے عقل میں نہیں آتا تھا، ہمارے اہل علم نے مختلف توجیہات کی تھی، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں بھی تل رہی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ آج درجہ حرارت کتنا ہے؟ کہیں گے جی آج تو جی درجہ حرارت 30 تک چلا گیا، گرمیوں میں 40 تک چلا گیا، آج سردی سخت ہے، مائنس پہ درجہ حرارت چلا گیا، 4 پہ درجہ حرارت ہے، 5 پہ درجہ حرارت ہے، تو گرمی سردی نظر نہیں آتی، تل رہی ہے، ہوا نظر نہیں آتی، تل رہی ہے۔ بتلاتے ہیں کہ آج جو آندھی چلی ہے وہ اتنے سینٹی میٹر تھی اور اتنی رفتار سے وہ چلی ہے، آج بخار کو تولا جاتا ہے، 104 پہ بخار ہے، 103 پہ بخار ہے، 102 پہ بخار ہے، یہ چیزیں تل رہی ہیں۔ لیکن پہلے ہمارے علماء سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ میاں اعمال تولیں گے، یا تو یہ کہ اللہ اعمال کے صحیفوں کو تولیں گے، نیکیوں کے رجسٹر الگ ہو جائیں گے اور گناہ کے رجسٹر الگ ہو جائیں گے، اور پھر اللہ ان رجسٹروں کو تولیں گے۔ کچھ علماء یوں کہتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں بھی ہے، ایک آدمی لایا جائے گا قیامت کے دن اور اس کے جو اعمال ہیں وہ لائے جائیں گے، 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، 99 رجسٹر، اور وہ برائیوں کے پلڑے میں ڈالے جائیں گے۔ پھر ایک چھوٹی سی چٹ لائی جائے گی نیکی کی، بس ایک چٹ ہوگی، تو وہ سمجھے گا کہ میں تو ہوں ہی دوزخی، 99 رجسٹر ایک طرف اور ایک چٹ ایک طرف، لیکن اس کو جب اعمال کے پلڑے میں ڈالا جائے گا تو وہ بھاری ہو جائے گا اعمال کا پلڑا، اور وہ جنت میں چلا جائے گا، اور دیکھیں گے تو اس پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لکھا ہوگا۔ یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں صحائف تو لیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ اعمال کو وجود بخشیں گے اور اعمال تلیں گے، اس کی بھی حدیث سے تائید ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے عزیز بیٹے نے، جامی صاحب کے صاحبزادے نے جو عربی میں تقریر کی، تو اس تقریر میں ایک حدیث پڑھی، آپ نے پتہ نہیں توجہ کی نہیں کی، بچے نے حدیث میں تقریر پڑھی جو آپ کے سبق سے تعلق رکھتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اعمال تولیں گے تو سب سے وزنی عمل انسان کا اخلاق سب سے وزنی ہوگا۔ اللہ اس کو کوئی شکل دے دیں گے اور وہ اخلاق تولیں گے،
اور حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال کے چیز وجود میں آ جائے، جسم بن جائے، یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم بچے تھے، ہم گولیاں لے آتے تھے بازار سے، پانی کے تھال میں پانی ڈال کر ان گولیوں کو ہلاتے تھے تو گھوڑا بن جاتا تھا۔ حضرت نے اپنی مثال دی ہے۔ تو اس لیے بہرحال یہ اعمال تلے، اور اس پہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ یہ جو اعمال کا ترازو ہوگا یہ باقاعدہ لگایا جائے گا، اور یہ اتنا بڑا ہوگا ترازو کہ ایک حدیث میں آتا ہے ملء السماوات والارض، ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان و زمین اس کے ایک پلڑے میں ڈال دو تو سمو جائیں گے۔ لہو کفتان، دو پلڑے بھی ہوں گے، وَلَهُ میزان، اور اس کا میزان بھی ہوگا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جتنا بڑا آسمان اور زمین ہے اتنا بڑا ایک پلڑا ہوگا۔ اعمال تولیں گے کن کے؟ کافر کے نہیں تولیں گے، وہ تو ہے ہی دوزخی، اس کی تو کوئی نیکی قبول ہی نہیں۔ ان کے بھی نہیں تولیں گے جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں بھیجیں گے۔ 70,000 حضور کے امتی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ بغیر حساب و کتاب کی جنت عطا کریں گے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ ان کی علامات بھی حدیث میں ہے، وہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوں گے، اسباب اختیار نہیں کرتے ہوں گے، تفصیل کا موقع نہیں، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے۔ ان میں سے پھر ہر ایک ہزار کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ اب جب اعمال تلیں گے تو ان کے تلیں گے جن کی کچھ نیکیاں ہیں، جن کے کچھ گناہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اعمال کا تلنا یہ برحق ہے۔ اور اس کے بعد قال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، امام بخاری امتیوں کے اقوال بھی پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم صرف نبی کی بات مانتے ہیں، وہ صحابہ کی بھی نہیں مانتے۔ امام بخاری صحابہ کی بھی مانتے ہیں، تابعین کی بھی مانتے ہیں، تبع تابعین کی بھی مانتے ہیں، یہ امت کے علماء کی بات بھی مانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مجاہد تابعی ہیں، ابن عباس کے شاگرد ہیں، ان کا حوالہ دیا کہ قسطاس یا قسطاس، اوپر چونکہ لفظ آیا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور آپ نے کتاب التفسیر میں دیکھا ادنا مناسبت کی وجہ سے امام بخاری دوسرے الفاظ کی بھی تشریح شروع کر دیتی ہے۔ امام بخاری کا اپنا ایک ذوق ہے، تو اس مناسبت سے انہوں نے فرمایا کہ قسطاس یا قسطاس رومی زبان میں عادل کو کہتے ہیں۔ اب سوال ہوا کہ کیا قرآن غیر عربی میں غیر عربی کو بھی لاتا ہے؟ تو علماء نے یہ مباحث ہے، جواب دیا ایک آدھ لفظ اگر غیر عربی کا بھی آ جائے تو اس سے عربی قرآن کی عربیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اسی طریقے سے یہ ایسا عجمی لفظ ہے جس نے عربی کی شکل اختیار کر لی ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط مقسط کا مصدر ہے۔ اس کے اوپر بھی اہل علم نے کہا کہ مقسط کا مصدر قسط تو نہیں ہے، وہ تو اقساط ہے۔ تو امام بخاری نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مقسط کا مصدر قسط ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے بتایا کہ زوائد کو حذف کر دیں تو اس کا مجرد وہ قسط بنتا ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلِ، اور قاسط کا معنی عادل ہے، اور قاسط کا معنی ظالم کا بھی ہے۔ اب آخری بات یہ بتلائی کہ قاسط قبیلہ ازداد میں سے ہے، اس کا معنی عدل کا بھی ہے، اس کا معنی ظلم کا بھی ہے۔ اس کے بعد حدیث ذکر کی، بہی قال حدثنا احمد بن اشکاب، یہ بہی کی ہی ضمیر یہ اس سند متصل کی طرف لوٹ رہی ہے جو آپ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک۔ ہم جو بھی حدیث پڑھے ہیں یا پڑھا رہے ہیں اس کی سند، بس 5-7 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، اطمینان رکھیں، توجہ کریں۔ دیکھیے سند کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ آپ سے لے کر استاجی سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک ہے۔ برے صغیر میں علم شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے آیا، اور ایک حصہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے امام بخاری تک ہے، اور ایک حصہ امام بخاری رحمہ اللہ سے حضور علیہ السلام تک ہے۔ آپ کے واسطے
آپ کی استاذی کی جو سند ہے، آپ کے واسطے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تک 9 ہیں، 9 واسطے ہیں۔ آپ کے استاد جی نے حدیث پڑھی حضرت مولانا محمد صدیق صاحب سے، انہوں نے پڑھی حضرت مولانا خیر محمد جالندری سے، انہوں نے پڑھی حضرت مولانا محمد یاسین صاحب سے، انہوں نے پڑھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے پڑھی حضرت حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے پڑھی حضرت شاہ عبد الغنی مجددی سے، انہوں نے پڑھی شاہ محمد اسحاق، انہوں نے پڑھی شاہ عبد العزیز سے، انہوں نے پڑھی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام بخاری سے لے کر شاہ ولی اللہ سے لے کر امام بخاری تک 14 واسطے، 14 اور 9 کتنے ہو گئے؟ بولو بھائی 23۔ اور امام بخاری کی جو سب سے اونچی سند ہے وہ 22 ثلاثیات ہے، اس میں 3 واسطے ہیں، تو لہذا 23 اور 9 نہیں، 23 اور 3 26 واسطوں سے یہ حدیث ہمیں پہنچی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے ان بچوں کو 27 واسطوں سے حضور علیہ السلام سے یہ حدیث پہنچی، اور 28ویں واسطے سے جناب حضرت جبریل سے حدیث پہنچی، اور 29 واسطے سے خود رب جلیل سے یہ علم پہنچا۔ آپ کو مبارک ہو۔ امام بخاری کے استاد احمد بن اشکاق، ان کے استاد محمد ابن فضیل، ان کے استاد عمر ابن قعقاع، ان کے استاد ابی زرعہ، ان کے استاد حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت نہیں کہ میں روات پر بات کروں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان، 2 کلمے حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو رحمان کو بہت محبوب ہے۔ کلمتان خبر مقدم ہے، اور حبیبتان وغیرہ یہ اس کی صفتیں۔ 2 کلمے، کلموں سے مراد جملے، رحمان کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے رحمان کا ذکر کر کے اشارہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کلموں پر رحمت فرماتے ہیں، ان کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، ان کا پڑھنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ اب شوق پیدا ہوا کہ وہ 2 کلمے کون سے ہوں گے؟ تقدیم ما حقہ التاخیر یفید الحسن، اور حسن میں ایک فائدہ تشویق کا بھی ہوتا ہے۔ شوق پیدا ہوا کہ وہ کون سے 2 کلمے ہوں گے، تو فرمایا خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں۔ یہ نہ سمجھو کہ اتنے اونچے جو کلمے ہیں تو پڑھنا مشکل ہوگا، نہیں نہیں، پڑھنا بڑا آسان ہے۔ اور زیادہ شوق پیدا ہو گیا۔ ثقیلتان فی المیزان، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی اور بہت بھاری ہے۔ یہ موضع ترجمہ ہے، ترجمۃ الباب سے مطابقت اس جملے میں ہے۔ وزن اعمال ثابت ہو گیا۔ ثقیلتان فی المیزان، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ مبتدا مؤخر، سارے پڑھو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ان کلموں کے فضائل تو بے شمار ہیں، بے شمار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ روز یہ کلمے پڑھ لے، اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الکلام 4، پوری دنیا کی کلاموں میں 4 کلمے اور جملے سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور آخری حدیث سن لو، اور پھر حضرت دعا فرمائیں گے، نصیحت فرمائیں گے۔ حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے۔ یہ رجب ہے، ایک قول کے مطابق 27 رجب کو آپ کو معراج کرایا گیا، تو اسی معراج پر آپ کی بیت المعمور پر 7 آسمانوں سے اوپر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حال احوال ہوا، وہ ہمارے آقا کے دادا ہیں، جد امجد ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے نام حضور کو ایک پیغام دیا تھا
میں وہ پیغام آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں. اسی حدیث کے متعلق ہے. ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے فرمایا اقرا امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام دے دینا. آپ سارے کہہ دو وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا، ہم نے جواب دے دیا. دوسرا پیغام دیا ان الجنت قیعان وان غراسها سبحان اللہ الحمدللہ. فرمایا اپنی امت کو یہ پیغام دینا کہ جنت بہت بڑی ہے، تمہیں ملے گی، لیکن ہے وہ چٹیل میدان، خالی ہے. اس پر باغ لگا کے آؤ. اور اس کا باغ کیا ہے، اس کے پودے کیا ہیں؟ فرمایا اس کے پودے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ سبحان اللہ کثرت سے پڑھتے آؤ. فرمایا جو جتنی کثرت سے پڑھ کے آئے گا جنت میں اس کے اتنے درخت لگ جائیں گے، اتنے باغات بن جائیں گے. اب سبحان اللہ کا معنی کیا ہے، الحمدللہ کا معنی کیا ہے، یہ پھر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ. وما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام المرسلین والحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ تھے آپ حضرات کے سامنے حضرت اقدس شیخ الحدیث و